تو کون سے چیلنج کا سامنا اور کس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہیں اور کیا آپ نے اسٹریٹجی تیار؟ دیکھیے جی، آپ ایز اے کیپٹن بیسیکلی آپ چیزیں جیسے ایک کوچنگ کا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ایز اے کیپٹن آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح چیزوں کو لے کے چلیے جس کی جو ایبلٹی ہے اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جائے. آپ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میں نے کیمپ میں یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں بات کروں، اس کے ساتھ پہلے سے بھی آہستہ آہستہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اندر پریشر والا ٹائم ہوتا ہے اور اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم بہت سی جلدی میں کریں. تو ابھی سے میں کوشش کروں کہ لوگوں کے ساتھ یوز ٹو ہو جاؤں، بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. اور جہاں تک ہماری جن چیزوں کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے تو ہم اتنی چیزوں میں گئے نہیں ہیں کہ ہم بہت چیزوں کو فوکس کریں. ہمارے پاس جو ہے اس ٹائم اور جو بیسٹ ہے ہمارے پاس وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جی باقی رضوان، آپ پی ایس ایل میں ایک سکسیسفل کیپٹن کے طور پہ مانے جاتے ہیں اور ہم سب نے دیکھا ہے آپ پاکستان ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں. آپ نے ابھی انگلش میں بولا کہ ہم کسی کو پروو کرنی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وائٹ بال کرکٹ کی ساکھ کو تو اٹھانا ہے جو کہ پچھلے 1-1.5 سال سے فین بھی ناراض ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سب تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں. تو رضوان کا جو کپتانی کی جو لیگسی ہوگی، کیا وہ پلیئر کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا یا پرفارمر آپ اپنی پلینگ 11 میں لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم شاید 7ویں 8ویں پہ کھڑے ہوئے. تو آپ کی لیگسی کیا ہوگی؟ دیکھیے، میری بالکل بھی یہ ایم نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں، میرے پلیئرز کہاں ہیں، کیا ہے، کیسے کر سکتے. ہمارے لیے پرائرٹی ہمارا پاکستان ہے اور کسی طریقے سے بھی ہو. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان آگے ہے. پاکستان کو کس طریقے سے ہم جتا سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ اگر آپ ٹیسٹ سیریز دیکھ لیں تو ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ تھا جو چینج ہوا ہے، تو گیم ہماری چینج نہیں ہوئی تھی. ہم ٹیکٹیکل پوائنٹ پہ ہم نے چینج کیا، پچز ڈفرنٹ کر دی تو اللہ پاک نے رزلٹ دے دیا. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں دنیا کو فالو کیوں کروں. ہاں، میں یہ دیکھوں، کوشش کروں کہ میرے پلیئر جو ہم پاکستان کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں اس میں جیسے بھی ہو. ہم نے پلیئروں کو دیکھا، ہم پاکستان کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ وہ پلیئروں کو ہی لے کے چلیں. پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کس طریقے سے کون سا پلیئر کہاں میں پرفارم کرے پاکستان کے لیے ہمارے لیے بیسٹ ہے. اوکے، آپ کے پاس عبداللہ اور سیم ایوب اوپنر ہیں. سیم کے ساتھ آپ نے بھی اوپننگ کی ہوئی ہے اور عبداللہ نے اور سیم کی ہم نے اوپننگ دیکھی ہے. ایک بدقسمتی، ایک سچ ہے کہ 2.5-3 اوور کی اوپننگ جوڑی ہماری کولیپس ہو رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے. امام کو اور فخر کو آپ او ڈی آئی فارمیٹ میں مس کریں گے اور کتنا ڈیفیکلٹ ہے پلینگ 11 ان دونوں کے بغیر بنانا آپ کے لیے آنیسٹلی؟ دیکھیے جی، یہ تو اس میں نو ڈاؤٹ کوئی وہ نہیں ہے کہ فخر اور امام نے کافی پرفارم کیا پاکستان کے لیے اور وہ بہت اچھے پلیئر ہیں. ہمارے گیم چینجرز ہیں ہمارے پاس، کیونکہ جس طرح ہم اوپننگ جو پیئر تھا ہمیں جو سٹارٹ آگے سے دیتا تھا وہ بالکل ڈفرنٹ تھا. ہماری چیز آسان ہو جاتی ہے. مگر ہم ابھی جیسے ہمارے پاس بھی اپرچونیٹیز وغیرہ ہے کہ اب ینگسٹر کو اگر اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے تو ان کے پاس یہ موقع کس طرح پروف کیا جا سکتا ہے. اور ہم جس شیپ میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ یار چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہمارے لیے بھی چیزیں بہت سی آسان ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں کہ میں اور بوبزی ہے درمیان میں، باقی ہمارے پیچھے بھی ینگسٹر ہے، آگے بھی ینگسٹر ہے. تو شاید ہمیں جو چیزیں آئے گی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوئی اچھی چیزیں مل جائے گی انشاءاللہ. جی رضوان بھائی، اگر دیکھیں ہم جس طرح سے بابر، شہین، نسیم، ان لڑکوں کو ٹیسٹ سیریز میں جو ہے وہ گھر بھیجا گیا، ریسٹ دی گئی. اب کس طرح سے او ڈی آئی میں اب ان کی واپسی ہوئی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے کس طرح سے بوسٹ کریں گے؟ خاص کر ان پر پریشر بہت زیادہ ہے پرفارمنس کو لے کے. بابر ہوں، شہین ہوں، نسیم ہوں، ان کی پرفارمنس پہ بہت سوال ہو رہے ہیں، خاص کر بابر کو لے کے. تو ایز اے کیپٹن جو ہے وہ کس طرح سے لے کے چلیں گے اب بابر اور شہین کو؟ دیکھیے جی، اگر آپ پچھلے 3-4 سال دیکھیں تو انہی کی پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ بابر اعظم سپر سٹار بنا ہے، شاہین شاہ سپر سٹار بنا ہوا ہے، نسیم شاہ نے اعلیٰ پرفارمنس دی. وہ نسیم شاہ بس ایک تک انجری کی وجہ سے آگے پیچھے ہوا ہے. مگر اگر آپ ان تینوں کو دیکھ لیں تو پاکستان کے سپر سٹار ہے الحمدللہ. ان کو یہ آتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی چیزوں کو چینج کرنا ہے، کیسے اس پیج سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ پیج ہر پلیئر پہ آیا ہوا بھی ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، آتا بھی ہے. تو یہ اس کیلیبر کے انشاءاللہ کہ بہت جلد اس چیز سے نکل آئیں گے. اور جو چیزیں ڈسکس آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے لیے وہ پاسٹ ہے. میرے لیے جتنے بھی ان کی چیزیں تھی وہ سب پاسٹ تھی. ابھی جو میرے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے سے کیا بہتر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان چیزوں میں، پرسنلی چیزوں میں، وہ میں انشاءاللہ میں اس پہ سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور باقی جتنی چیزیں وہ میرے لیے سب پاسٹ ہے. نبیل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ایسی کچھ ڈسکس کیا کہ بابر آپ کے لیے کچھ آپ کو مشورے دے رہا ہے کہ کیونکہ سابقہ ان سے کپتانی کا ریکارڈ رہا ہے. دوسرا یہ جو ہے ایم سی جی فین کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بڑے اچھے فینز ہوتی ہیں، بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فینز کی، خاص کر پاکستان. پہلا سوال کہ بابر مشورے دیتا کہ نہیں دیتا، میں شروع میں بول چکا ہوں کہ